واقع صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو لینا چاہوں گی. یہ جو کشیدگی بڑھ رہی ہے اس کا زیادہ ذمہ دار کون ہے؟ جس طرح سے حماد صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ کسی ایک فریق کو مورد الزام ٹھہرانا ٹھیک نہیں ہے. دونوں طرف سے بڑی ریجڈ اپروچ کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. کیا آپ یہی سمجھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ کشیدگی مزید بڑھتی جا رہی ہے اور ہمارا ایم او یو جسے بڑی محنت سے پاکستان نے دونوں فریقین کو ایک میز پر بٹھایا, ایم او یو تک پہنچایا اور ایسا لگ رہا تھا کہ اگلا مرحلہ پاکستان میں ہونے جا رہا ہے مذاکرات کا, لیکن ابھی تو جو اسلام آباد ایم او یو ہے وہ بھی ہمیں کھٹائی میں پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں, نیوٹرلی اگر ہم اس کا تجزیہ کریں اور ہم صورتحال دیکھیں تو ٹرمپ اور امریکہ کی جانب سے صرف لفظی جنگ بہت زیادہ تھی, لیکن ایران جو ہے اس نے اپنی حدود کچھ ضرورت سے زیادہ پار کر لی ہیں. بار بار اس طرح کے حملے اور اس طرح کیوں ایران اتنا ایروگنٹ ہو رہا ہے؟ دیکھیے, میں نے پہلے ایک بات آپ کو بتائی تھی کہ علی خامنہئی کی جو شہادت ہے وہ ایران اور اس کے لوگوں کو بھول ہی نہیں رہی. اصل بات یہ ہے کہ ان کی جو لیڈرشپ شہید ہوئی تھی نا جب ایران پر امریکہ نے پہلا حملہ کیا تھا, وہ آج تک اس کو نہیں بھولے اور اس وقت بھی ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا. تدفین کے جو مناظر تھے اس میں وہ زخم مزید ہرا ہو گیا ہے, انتقام کے نعرے لگے. اچھا, ایک چیز دیکھیے کہ وہ ان کا پاسداران انقلاب کا یہ کہنا ہے کہ جس راستے سے یہ شپس جو ہیں وہ گزر رہے تھے وہاں تو پہلے ہی بارودی سرنگیں تھیں اور ہم نے ان کو بار بار وارن کیا کہ آپ اس راستے سے نہ گزریں, لیکن ان جہازوں کے کیپٹنز نے ہماری بات نہیں مانی اور اردن سے خاص طور پر انہوں نے وہاں کے لوگوں سے بڑی معذرت کی ہے کہ ان کی اردن کے عوام سے کسی قسم کی کوئی دشمنی نہیں ہے. اچھا واقعی صاحب, لیٹسٹ یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ 1% ٹول ٹیکس لے رہا تھا اور امریکہ کہہ رہا ہے کہ میں 20% لوں گا. اس پہ میں آپ کی رائے لوں. ایران اگر 1% لے رہا ہے تو امریکہ کہہ رہا ہے کہ 20% لیں گے. ایران کے علاوہ باقی تمام جہازوں کو گزرنے کی اجازت ہوگی, تو کون گزرے گا اتنا ٹول ٹیکس پے کر کے؟ دیکھیں, اس سے پہلے امریکہ نے بار بار یہ بات کی کہ یہاں پہ کسی قسم کا کوئی ٹول ٹیکس نہیں ہونا چاہیے جی, اور ایران کو بھی انہوں نے اس بات پہ آگاہ کیا کہ جی ایسا نہیں ہوگا. اصل میں ایران کا موقف یہ ہے کہ آبنائے ہرمز, ان کی آبی حدود جو ان کا سمندری کنٹرول ہے, جو ایریا ہے وہ اس میں شامل ہے, یعنی اس ایریے کی ملکیت جو ہے وہ ایران اپنے کھاتے میں ڈالتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت 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 سال پہلے سے یہ سارا کنٹرول جو ہے یہاں کا یہ ایران کے پاس تھا. لیکن اب جب یہ بون آف کنٹینشن یہ جگہ بن گئی, جب ایران نے جہازوں کو روکا محض پوری دنیا کو بتانے کے لیے, دمکانے کے لیے, انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم تو جہاز نہیں گزرنے دیں گے, اور یہ چیز پوری دنیا کے لیے بڑی مصیبت کا باعث بن رہی تھی. اب ایشو یہاں کھڑا ہو گیا کہ امریکہ نے کہا کہ میں کیوں نہ آبنائے ہرمز کو اپنے ہی کنٹرول میں لے لوں, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے کہ آپ دوسرے کی سمندری حدود کو جا کر کنٹرول کر لیں اور وہاں جا کر آپ قبضہ کر لیں اور پھر آپ وہاں پہ ٹول ٹیکس لگا کے اس کو خود اپنے خزانے میں ڈالنا شروع کر دیں. ایران اس کو کسی صورت بھی قبول نہیں کرے گا, اور پہلے دن سے ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ آبنائے ہرمز ہی بون آف کنٹینشن ہے, یہی اس وقت جو جنگ کی جو مین کاز ہے. میں کہوں گا سمجھ نہیں آ رہی آبنائے ہرمز کا فیوچر کیا ہوگا. یہ جنگ بند ہو بھی جاتی ہے تو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا رولز اینڈ ریگولیشن ہیں جو لاگو ہوں گے. دیکھیں, یہ دونوں ممالک کے درمیان اس پر بھی کنسنسس ہوگے, کوئی ایگریمنٹ ہوگا کہ یہ آبنائے ہرمز جو ہے یہ قانونی طور پر, دیکھیں یہ بڑے سطح پر پوری دنیا کے ممالک میں بیٹھ کے شاید یونائٹڈ نیشنز میں بیٹھ کے اس بات پہ فیصلہ ہو کہ آبنائے ہرمز کس کے حصے میں آتا ہے. لیکن ایک بات تو سچ ہے کہ اس کا کنٹرول اس سے پہلے بھی ایران کے پاس تھا اور وہ ایران کی سمندری حدود کے قریب ترین ہے. امریکہ اس چیز سے ڈینائی کرتا ہے, انکار کرتا ہے, وہ کہتا ہے جی نہیں. ایران کہہ رہا ہے کہ کوئی